حدیث نبوی دون اسلام کی وہ قیمتی دولت ہے جس کے ذریعے ہمیں نبی کریم کی سیرت، تعلیمات اور طرز زندگی کا مکمل علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ دراصل قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے۔ جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے، ویسے ہی حدیث رسول کا بیان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ صرف قرآن کو سمجھے بلکہ احادیث کا بھی خزانہ دل میں محفوظ رکھے تاکہ وہ زندگی کے ہر موڑ پر نبی کریم کی رہنمائی حاصل کر سکے۔ احادیث مبارکہ کو علماء کرام نے مختلف اقسام میں تقسیم کیا ہے تاکہ علم آسان ہو جائے۔ صحیح حدیث وہ حدیث جو مکمل معتبر راویوں کے ذریعے متصل ہو اور اس میں کوئی کمزوری نہ ہو۔ حسن حدیث جس میں کچھ کمزوری ہو مگر قابل قبول ہو۔ ضعیف حدیث جس میں سند آراوی کے اعتبار سے کمی ہو۔ معتبر کتب جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی وغیرہ اس خزانے کو محفوظ رکھنے کا عظیم ذریعہ ہے۔ نبی کریم کی سچائی، صداقت، نرمی، عدل، علم اور خوف خدا ہر حدیث میں جھلکتے ہیں۔ آئیے کچھ چمکتے ہوئے موتی اس خزانے سے چنتے ہیں۔ حدیث 1، رسول اللہ نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ صحیح بخاری۔ حدیث 2، نبی نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے رسوا کرتا ہے۔ صحیح مسلم۔ زہرۃ والزنبق حدیث ثلاث، جس نے علم حاصل کرنے کی راہ پر قدم رکھا، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ترمذی۔ یہ وہ خزانے ہیں جن پر کوئی زنگ نہیں آتا، نہ یہ کبھی ختم ہوتے ہیں اور نہ ہی پرانے پڑتے ہیں۔ احادیث کا مقصد صرف جاننا سننا نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا ہی اصل مقصد ہے۔ اگر ایک شخص سکھ دل سے صرف ایک حدیث پر بھی مکمل عمل کر لے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ مثال، جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں۔ یہ حدیث ہمیں صرف روزہ رکھنے کا نہیں، اخلاق کی درستگی کا درس دیتی ہے۔ نبی کریم کی سنتوں کو اپنانا، اب کے اخلاق کو اپنی زندگی میں داخل کرنا اور اپنے معمولات کو اب کے طرز پر ڈھالنا ہی اصل کامیابی ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ حدیث کا مطالعہ اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں، اپنی اولاد، بہن بھائی اور دوستوں کو احادیث سنائیں، اپنے معاملات کو سنت رسول کے مطابق بنائیں، اپنی مجالس کو حدیث کی روشنی سے منور کرے، جھوٹ، غیبت، حسد اور فتنہ سے بچتے ہوئے حدیث کی روشنی میں نرمی، دیانت، سچائی اور محبت اختیار کرے۔ حدیث کا خزانہ وہ قیمتی دولت ہے جو دلوں کو پاک کرتی ہے، اخلاق کو نکھارتی ہے اور ہمیں جنت کی راہ دکھاتی ہے۔